بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے اعلان پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ انڈیا ہندو ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا مسجد اقصی پر ایک بار پھر حملہ۔ بھارت میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 14 افراد مارے گئے۔ روس کا ماریو پول شہر پر قبضہ۔ بھارت کی غیر جانبداری۔ DGISPR کے 2 ٹوک الفاظ۔ شوگر سے بچنا ہے تو گوشت کم کھائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یورپی ملک سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے اعلان کے بعد مسلمانوں اور انتہا پسندوں کے درمیان ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ یورپی ملک سویڈن میں مسلمانوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان جھڑپوں کا آغاز نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد ہوا، جس میں 12 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ہنگاموں کا آغاز جمعے کی شام اس وقت ہوا جب وسطی سویڈن کے ایک علاقے میں انتہائی دائیں بازو کے گروپ کے بے حرمتی کے ارادے کے خلاف مسلمانوں نے مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں، جس کے بعد پولیس کی 4 گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جبکہ احتجاج کا سلسلہ تیسرے دن تک بھی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ایسی چیزوں کی اجازت دینا منسوخ نہیں کریں گے، کیونکہ سویڈن میں نعوذ باللہ ایسا کرنے کے لیے آزادی ہے۔ پولیس کے اس گھٹیا بیان پر دوبارہ کشیدگی پھیل گئی اور 100 سے زائد نوجوانوں نے پولیس پر پتھر پھینکنا شروع کر دیے، جبکہ کاروں، ٹائروں اور کوڑے دانوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ احتجاج کا یہ سلسلہ اب کئی شہروں تک دوستوں پھیل چکا ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو مسلم جھڑپوں کے بعد حکام نے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ نئی دہلی میں مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ گزشتہ اتوار کو ایک مذہبی تہوار کے دوران ہونے والی جھڑپوں کے بعد پولیس نے گجرات کے ایک شہر میں کرفیو اور دیگر 3 ریاستوں میں 4 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی لگائی تھی۔ ان ریاستوں میں مودی کی قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ نئی دہلی احتجاجی مظاہروں میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ انڈیا ایک آئینی جمہوریت سے دوستوں ہندو ریاست میں تبدیل ہو رہا ہے۔ رام نومی کے تہوار کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں ان مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو مسمار کیا گیا جس پر فسادات میں ملوث ہونے کا شک تھا۔ اپوزیشن کے رہنماؤں نے مودی کی دائیں بازو کی ہندو قوم پرست جماعت BJP پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں داخل ہو کر نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 17 نمازی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ نماز فجر کے فوری بعد مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس کے اہلکار ایک بار پھر داخل ہو گئے اور عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ نمازیوں کے احتجاج کرنے پر اسرائیلی پولیس کے اہلکاروں نے بزرگوں تک کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ درجن سے زائد مسلمانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے الزام لگایا کہ اتوار کے روز یہودی اپنی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ آج بھی کافی تعداد میں یہودی آئے ہوئے تھے، جن پر نمازیوں نے پتھر پھینکے اور جملے کسے۔ اسرائیلی پولیس نے بہانہ کیا کہ نمازیوں کو ایسا نہ کرنے سے منع کرنے پر بے جا احتجاج شروع کر دیا گیا، جس پر اپنے دفاع میں پولیس کو بھی جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ یاد رہے دوستوں کہ جمعے کے روز بھی نماز فجر میں اسرائیلی فوج نے نمازیوں کو بلا جواز تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس میں 152 نمازی زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی ریاست آسام میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 14 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔
آسام میں طوفان اور مسلسل ہونے والی بارشوں نے نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور بڑی تعداد میں درخت جڑ سے اکھڑ چکے ہیں اور درجنوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ بجلی کے پول اور تاریں گرنے سے تمام بڑے شہر تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ ٹرینوں اور بسوں کی آمد و رفت بھی روک دی گئی ہے۔ اس دوران مختلف واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے، جبکہ درجن سے زائد زخمی بھی ہیں۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور میونسپل اداروں کو ہنگامی حالات کے تحت تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امدادی کاموں کے دوران باڈیز ملنے کا سلسلہ جاری ہے، تاہم مسلسل بارشوں کے باعث ریسکیو کا کام معطل کرنا پڑا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آسام اور منی پور سمیت دیگر 3 ریاستوں میں آئندہ 5 روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے اور شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ روس نے یوکرین کے شہر ماریو پول کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے یوکرینی فوج کو شہر میں ہتھیار ڈالنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ یوکرین کے شہر ماریو پول میں روس اور یوکرینی افواج کے درمیان گھمسان کی لڑائی کے بعد یوکرینی افواج پیچھے ہٹ چکی ہے اور روسی افواج کا پلڑا بھاری ہے۔ روس کی بمباری سے شہر ماریو پول کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے اور شہر تقریباً روس کے قبضے میں آ چکا ہے۔ روس نے یوکرینی افواج کو ماریو پول شہر میں ہتھیار ڈالنے کے لیے اتوار تک کا وقت دیا تھا۔ روسی افواج کا دعویٰ ہے کہ 2 ماہ کی گھمسان کی لڑائی کے بعد اب انہیں ایک بڑی کامیابی بندرگاہ کے حامل شہر ماریو پول پر قبضے کی صورت میں مل چکی ہے۔ شہر پر تقریباً اب ان کا کنٹرول ہے۔ اقوام متحدہ نے روس کو اپنی انسانی حقوق کونسل سے نکال باہر کیا ہے۔ اس کے 193 ارکان میں سے 93 ارکان نے روس کی معطلی کے حق میں ووٹ دیا اور 24 نے مخالفت میں۔ 58 ارکان غیر جانبدار رہے، جن میں بھارت بھی شامل تھا۔ روس سے پہلے صرف لیبیا کو اس کونسل سے نکالا گیا تھا، لیکن لیبیا روس کی طرح سلامتی کونسل کا مستقل رکن نہیں تھا۔ چائنا نے اس سے پہلے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس بار اس تحریک کے خلاف اور روس کی حمایت میں ووٹ دیا۔ روس کا نکالا جانا اپنے آپ میں تاریخی واقعہ ہے۔ یوکرین میں جس طرح کا آپریشن چل رہا ہے ویسا دوسری عالمی جنگ کے بعد کہیں دیکھا نہیں گیا۔ دنیا کے کئی ممالک، خاص طور پر امریکہ سے جڑے ہوئے ممالک، امید کر رہے تھے کہ بھارت کم از کم اس بار غیر جانبدار نہیں رہے گا، وہ روس کے خلاف ضرور ووٹ دے گا۔ امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھیں بھارت کا ووٹ کدھر پڑتا ہے، اسے روس کی مخالفت کرنی ہی چاہیے۔ اگر اب وہ غیر جانبدار رہتا ہے تو اس کا اثر بھارت امریکہ تعلقات پر ضرور پڑے گا۔ بھارت نے دیگر درجن بھر ووٹوں کی طرح اس ووٹنگ میں بھی غیر جانبداری بنائے رکھی۔ اصلیت تو یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین پر خالص زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ اس کی وہ کھل کر سیکیورٹی کا انتظام نہیں کر پا رہے۔ اگر یہ مغربی ممالک یوکرین کو بانس پر نہیں چڑھاتے تو روسی حملے کی یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ صدر جو بائیڈن اور صدر پوٹن دونوں کے ساتھ بھارت کا برابری کا تعلق ہے۔ بھارت کی غیر جانبداری کو اب دنیا کے ممالک بھارت کا گنگا پن نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ کئی بین الاقوامی فورم پر جب بھی روس کی مخالفت ہوئی، بھارت نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا۔ جہاں تک پابندیوں کا سوال ہے، یہ بھی خالص ڈھونگ ہے، کیونکہ روسی تیل اور گیس اب بھی یورپی ممالک دھڑلے سے خرید رہے ہیں۔ یورپی یونین کے ممالک اپنی قدرتی گیس کا تقریباً 40% اور اپنے تیل کا تقریباً 30% روس سے حاصل کرتے ہیں، اور اگر اس سپلائی میں اچانک خلل پڑ جائے تو ان کے پاس فی الوقت کوئی آسان متبادل نہیں ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے بعد روس دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے۔ امریکہ کا دیگر یورپی ممالک کی نسبت روسی تیل پر انحصار کم ہے۔ 2020 میں امریکہ نے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے تقریباً 3% تیل حاصل کیا تھا۔ یوکرین کے مختلف شہروں کو پوٹن جس طرح تباہ کر رہا ہے ویسا تو ہٹلر نے بھی نہیں کیا تھا۔ یوکرین کے شہر پوجا میں 300 باڈیز پائی گئی ہیں۔ انہیں ٹی وی چینلوں پر دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکانوں، دکانوں اور دفتروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
تاہم دوسری طرف روس کا کہنا ہے کہ یہ سب قصے من گھڑت ہیں۔ پوجا کو روسی افواج نے خالی کر دیا تھا اور اس کے ایک ہفتے بعد کی یہ فرضی تصاویر سامنے آئی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی پیوٹن کو سمجھائے کہ اگر یہی کارروائی جاری رہی تو کہیں چائنا اور بھارت جیسے ملکوں کو بھی اس کے خلاف اپنا منہ کھولنا نہ پڑ جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہاں اب غنڈہ گردی اور بدماشی نہیں چلے گی۔ یہ جو لاہور میں کھڈا ہوا جس میں ایک حاضر سروس آرمی آفیسر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہماری اصلیت یہ ہے۔ مارنے والے نون لیگ کے سیاستدان کے پرائیویٹ گارڈ تھے۔ راہ چلتے معمولی تکرار ہوئی، گارڈز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کار میں سوار شخص کو مارنے پیٹنے لگ گئے۔ معاملہ متعلقہ تھانے میں جا چکا ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ بات مکمل پہ ختم ہو جائے گی۔ کراچی ملیر کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک تو ناظم جوکھیو جسے تشدد کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے، کوئی ایم این اے اور ایم پی اے کے غیر ملکی مہمان خلاف قانون شکار کر رہے ہیں تو تمہیں کیا پڑی ہے فوٹو لینے کی؟ اگلوں نے جب دیکھا کہ ناظم جوکھیو ایسی حرکت کر رہا ہے، انہوں نے اسے اتنا سبق سکھایا کہ جان ہی چلی گئی۔ شور شرابہ مچا، سوشل میڈیا پر معاملہ آ گیا اور مقدمہ بنا، لیکن نہ ایم این اے گرفتار ہوا نہ ایم پی اے۔ ایم این اے صاحب تو دبئی چلے گئے اور شاید وہاں سے ہی انہوں نے اپنی حفاظتی ضمانت کا بندوبست کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ناظم جوکھیو کی بیوہ میڈیا کے سامنے آئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کے بس کی بات نہیں کہ مقدمے کی پیروی کرے۔ وہ مقدمے سے دستبردار ہوتی ہے اور معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوستو بے بس اور لاچار انسان اپنے معاملات اللہ پر ہی چھوڑتے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ تفتیش میں ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان جرم وار نہیں پائے گئے۔ اصلیت پاکستان کی یہ ہے جو ان واقعات میں نظر آتی ہے۔ نواز شریف اور ان کی پارٹی اقتدار میں آئی اور یہ لوگ ملکی خزانہ لٹانے اور اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف رہے، لہٰذا سوال یہاں کسی ایک شخص کا نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ اس پیمانے پر ہم اتنے نکمے اور اتنے خرس گرز کیسے پیدا کر لیتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق اور جنیجو کا زمانہ پھر بھی سادہ زمانہ تھا، دولت کے پیچھے تب بھی لوگ لگے ہوئے تھے، لیکن جو آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے یہ اتنا نہ تھا۔ زمین کے کاروبار نے اس ملک کی شکل بگاڑ دی ہے۔ جو پیسہ ہے زمین اور پلاٹوں میں لگ رہا ہے، جن اداروں کا اس کاروبار سے دور رہنا چاہیے وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان جیسا نارمل حکمران چاہیے جو کام پہ توجہ زیادہ دے۔ المیہ ہمارا دوستو یہ ہے کہ یہ سادہ سی خواہش بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ضرورت سے زائد گوشت کھانا بھی شوگر کو دعوت دینا ہے، اور اگر سبزیوں کو مناسب استعمال بطور غذا کیا جائے تو شوگر کے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ پھلوں، سبزیوں، پھلی دار میووں، سبز چائے اور دالوں کو روزمرہ کھانوں میں ان کا جائز مقام دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح میٹھے مشروبات، فاسٹ فوڈ اور مرغن غذاؤں سے جتنا ممکن ہو اجتناب ضروری ہے۔ گوشت خور افراد شوگر کے زیادہ شکار ہوتے ہیں اور سبزیاں کھانے والے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ تاہم اس تحقیق میں خاندانی پس منظر، ورزش کرنے یا نہ کرنے اور تمباکو نوشی سمیت دیگر کئی معاون کیفیات کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا۔ برطانیہ میں ہونے والی نئی طبی تحقیق میں یہ رزلٹ سامنے آیا ہے کہ کرونا مریض کے پھیپھڑوں پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ وبا کی چند منفرد خصوصیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں کنگز کالج انٹرنیشنل فار جینیٹک انجینئر اینڈ بائیولوجی کی مشترکہ تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کرونا مریض کے پھیپھڑوں کے نظام کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ ریسرچ کے لیے ماہرین نے فروری اور اپریل کے دوران کرونا سے جاں بحق ہونے والے 41 مریضوں کا جائزہ لیا۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا کہ نظام تنفس کے ٹیشوز فائبروٹک میٹیریل میں تبدیل ہو گئے۔ تحقیق کے دوران 90% مریضوں میں کرونا کی دو نئی خصوصیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ ایک، پھیپھڑوں کی شریانوں اور رگوں میں بلڈ کلاٹنگ بہت زیادہ دیکھی گئی، جبکہ دوسری، بڑے سنگل خلیات میں مختلف خلیات کا مل جانا ہے، جس سے ورم اور بلڈ کلاٹس کا سامنا ہوتا ہے۔
بھارت میں ایک خاتون کا 5 ماہ میں 31 بار کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والی 32 سالہ خاتون کا گزشتہ سال اگست سے مسلسل کورونا کا ٹیسٹ مثبت آ رہا ہے۔ اس دوران ان کے 14 بار RT-PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 17 بار اینٹیجن ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں، جن سب میں کورونا مثبت آیا ہے۔ مذکورہ خاتون کی دیکھ بھال کے لیے کوئی قریبی رشتہ دار بھی موجود نہیں ہے اور وہ مسلسل 5 ماہ سے قرنطینہ میں ہے۔ میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کپتان سنگھ کا کہنا ہے کہ خاتون میں علامات نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ٹیسٹ میں خاتون کی آنتوں اور جسم میں موجود غیر فعال کورونا کی شناخت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلسل کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باوجود اس خاتون میں موجود کورونا دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کورونا غیر فعال اور ڈیڈ ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اسکولوں، بازاروں اور دیگر مقامات پر رکھے یہ سینیٹائزر بچوں کی جلد اور بالخصوص آنکھوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ فرانس میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بچے کی آنکھوں میں ہینڈ سینیٹائزر چلا گیا اور اسے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ اس کے بعد ایک مطالعے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ بچوں کو اگر سینیٹائزر کا استعمال نہ سکھایا جائے تو اس کے بہت ہی مضر اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ وہاں 1 اپریل سے 24 اگست کے دوران بچوں میں سینیٹائزر سے آنکھوں کے متاثر ہونے کے واقعات 7 گنا بڑھے ہیں۔ اس دوران 16 بچوں کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ 2 بچوں کی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں کے کرنیا میں ٹیشوز کی پیوند کاری کی گئی۔ تمام بچوں کی عمریں 4 سال سے کم تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینیٹائزر جہاں رکھے جاتے ہیں وہ 1 میٹر بلند ہوتے ہیں۔ یہ اونچائی بالغان کی کمر اور بچوں کے سر تک پہنچتی ہے، جس سے وہ سینیٹائزر کو چہرے اور آنکھوں پر بھی گرا لیتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ہینڈ سینیٹائزر میں تیز ایتھنول ہوتی ہے جو آنکھوں میں جاتے ہی کرنیے کے خلیات کو تباہ کر سکتی ہے۔ 2 خوفناک واقعات بھارت سے بھی آئے ہیں۔ 4 سال کے ایک بچے نے اپنی آنکھوں میں سینیٹائزر ڈال دیا، جس کے بعد وہ روشنی کو نہیں دیکھ سکتا۔ کہاوت مشہور ہے کہ ایک سیب روزانہ ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، لیکن یاد رہے دوستو کہ اگر سیب جیسے صحت بخش پھل کی زائد مقدار کھائی جائے تو اس کے بھی مضر اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ سیب وٹامن سی، ریشوں اور پوٹاشیم کا خزانہ ہوتا ہے اور اپنے گوناگو غذائی اجزاء کی وجہ سے جسمانی صحت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں ضرورت سے زائد سیب کھانے سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ روزانہ 1 سے 2 سیب کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ روزانہ 20 سے 40 گرام فائبر بہت ہے، تاہم اگر کوئی 70 گرام سے اوپر فائبر کھاتا ہے تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ 70 گرام کا مطلب ہے کہ آپ کو 15 سیب روزانہ کھانے ہوں گے، جو بالفاظ دیگر ناممکن ہے۔ ضرورت سے زائد سیب کھانے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور انسان موٹاپے کی جانب چل پڑتا ہے۔ جسم میں کاربوہائیڈریٹس بننے سے جسم اسے صرف کرنے میں لگ جاتا ہے اور دوسری جانب چربی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیب اپنی فطرت میں تیزابی ہوتے ہیں اور اس کا رس دانتوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غذائیت کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زیادہ سیب دانتوں کے لیے یہ سافٹ ڈرنک سے زائد نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کا مشورہ ہے کہ سیب کو پچھلے دانتوں سے کھائیں اور پھل ختم ہونے کے بعد دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ روزانہ 1-2 سیب کھانا دانتوں کے لیے کسی طرح بھی مضر نہیں ہے۔ جن افراد کو متلی معدے کی گرانی کی شکایت ہو، انہیں کم سیب کھانا چاہیے۔ کمزور نظام ہضم رکھنے والے اس پھل کی کم مقدار کھا سکتے ہیں، تاہم دوستو زیادتی تو ہر شے کی ہی بری ہوتی ہے۔ یمن کی لڑائی کو دنیا گویا بھول چکی ہے کہ اس میں کیا کچھ تباہ کاری ہوئی اور یمن کے لوگ کس قدر فاقوں سے دوچار ہیں۔ تاہم اب وہاں کے ایک بچے کی تصویر سامنے آئی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ تصویر ہاسپٹل کے بستر پر پڑے 7 سالہ یمنی بچے فیض سمین کی ہے، جو اس قدر غذائی قلت کا شکار رہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اس کا وزن صرف 7 کلو گرام ہے۔
اور اس کا جسم ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس کی فیملی 105 میل کا سفر کر کے اسے دارالحکومت صنعاء کے السبین ہاسپٹل میں لائی ہے، جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر راریگا محمد کا کہنا ہے کہ جب سمیم کو ہاسپٹل لایا گیا تو وہ مرنے کے قریب تھا، تاہم خدا کا شکر ہے کہ ہم اسے بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اس کی حالت میں دن بدن بہتری آ رہی ہے۔ شدید غذائی قلت کی وجہ سے وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔